اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ملک پاکستان عطا فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور جب یہ ملک پاکستان ہمیں عطا فرمایا تو رات شب قدر تھی، اور ناظرین تاریخ جو تھی وہ 14 اگست تھی۔ اللہ رب العالمین نے شب قدر، گویا کہ شب قدر میں اللہ رب العالمین نے یہ عظیم تحفہ ہمیں عطا فرمایا۔ کہنے کی بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے بعد اگر سب سے پہلے، یعنی سب سے پہلی جو مملکت قائم ہوئی اسلام کے نام پر مدینہ منورہ کے بعد، تو ناظرین و سامعین وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ پاکستان ہی ہے۔ اور ایک بڑی عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، بڑی عجیب بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کا مطلب پاک یعنی پاکیزہ، ستان یعنی ایک جگہ، ایک ملک، تو جیسے ہم کہتے ہیں گلستان، بوستان، ٹھیک ہے نا، تو ناظرین و سامعین یہ پاکستان جو ہے یہ مل کرنا جو ترجمہ بنتا ہے عربی میں اگر لے جائیں تو یہ مدینہ طیبہ بنتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے کتنا کرم فرمایا۔ اور ناظرین یہ کوئی معمولی ملک نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم سے ہمیں ملا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس جانب رخ فرمایا کرتے تو فرماتے مجھے یہاں سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے علیہ رحمہ نے فرمایا تھا نا کہ میرے عرب کو ٹھنڈی ہوا آئی جہاں سے، میرے عرب کو ٹھنڈی ہوا آئی جہاں سے، وہ وطن میرا وطن ہے، وہ وطن میرا وطن ہے۔ جی ہاں، یہ اس پر حضور نبی کریم علیہ السلام کی خصوصی نظر کرم ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا ناظرین کہ لاکھوں مسلمانوں نے اس میں قربانیاں دی ہیں، لاکھوں مسلمانوں نے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ پاکستان ناظرین، ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ کسی بوڑھی عورت کا بیان تھا جو میں نے پڑھا، وہ کہیں پر ناظرین یعنی بلکہ ایک شخص کا بیان تھا، وہ میں نے پڑھا کہ اسے کہیں پر قید کیا گیا، اور ایک رات کے وقت ایک خاتون جو ہے وہ اسے ملی قید خانے کے پاس ہی، تو اس خاتون جو کہ بوڑھی خاتون تھی، تو اس نے کہا کہ یہ پاکستان تمہیں اس لیے دیا تھا کہ تم ایسا کرو، تم ایسا کرو۔ تو وہ یہ سمجھے تھے کہ یہ غیر مسلم خاتون ہے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ وہ مسلمان خاتون ہے، پاکستان سے شدید محبت کرتی ہے۔ تو ناظرین اس نے کہا جانتے ہو پاکستان کیا ہے؟ میرا بچہ بیمار ہوتا ہے تو میں پاکستان کہہ کر اس پر دم کرتی ہوں، میرا رب اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ یہ نام صرف کافی ہے، لیکن ناظرین سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا کردار کیا ہے اس ملک کو سنوارنے میں، اس ملک کی بقا میں ہمارا کردار کیا ہے؟ گو کہ مشکل حالات صحیح، لیکن ہمیں اپنی سرزمین سے محبت تو کرنی ہے نا۔ یہ زمین ہماری زمین ہے، یہ ملک ہمارا ملک ہے۔ اس ملک کی ترقی میں کوشش کریں، اپنا کردار ادا کریں۔ آپ کیا کر سکتے ہیں ناظرین؟ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ انفرادی طور پر ناظرین آپ اپنے گھروں کو اپنے گھروں کے باہر کچرا پھینکنے سے گریز کریں، کہ کچرا پھینک دیا، ٹھیک ہے جی میرا گھر تو صاف ہے، دوسرے کا گھر گندا ہو گیا، اچھا وہ بھی نہیں ہے تو گلی میں پھینک دیا۔ آپ انفرادی طور پر ایک کوشش کریں کہ اپنی سراؤنڈنگ میں آپ جہاں رہتے ہیں اسے پاک رکھیں، اسے صاف رکھیں۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اپنے عمل سے، اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ آپ اس کے لیے سراپائے سلامتی بن جائیں،
اور تیسرا یہ ہے ناظرین کہ اپنے ملک سے خرابیوں کو دور کرنے کے لیے اپنی ذات سے خرابیوں کو دور کریں، اور کوئی رشوت کا لین دین ہو، سود کا لین دین ہو، ناظرین اس کے علاوہ کچھ بھی جو خرابی کا باعث بنتا ہے، آپ اپنے کردار سے یہ ثابت کریں کہ میں سرزمین سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر آخری بات کہوں گا ناظرین، یہ باجے بجائے جاتے ہیں، یعنی آج کل ایسے باجے آئے ہیں کہ اللہ کی پناہ، یعنی ایک عجیب بے ہنگم طوفان، تو اس کے بجائے ناظرین شور کرنے کے بجائے ہمارے ملک میں اس وقت نا یعنی یوں سمجھتے ہیں درختوں کی بہت کمی ہے، تو ناظرین پودا لگانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ایک باجا کتنے کا آتا ہے ناظرین؟ وہ رقم پودا لگانے میں لگا دیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر اس میں بھی آپ نے اپنا کردار ادا کیا، جب یہ پاکستان ہرا بھرا ہوگا، ہمارا کراچی ہرا بھرا ہوگا، تو انشاءاللہ اس میں آپ کا بھی کردار رہے گا۔ اور آخری بات عرض کر رہا ہوں، ایک چھوٹا پرندہ چونچ میں پانی، تھوڑا سا پانی، کتنا پانی آتا ہوگا لے کے جا رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں ابراہیم علیہ السلام پر جو آگ لگی ہے نا، میں اسے بجھانے جا رہا ہوں۔ تو وہ ہنسا، کہنے لگا کہ تیرے پانی سے، تیرے تھوڑے سے پانی سے آگ بجھے گی؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہے کہ میرے پانی سے آگ نہیں بجھے گی، لیکن تاریخ لکھنے والا جب تاریخ لکھے گا تو میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں ہوگا، آگ بجھانے والوں میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عظیم تحفہ ملک پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل اور اس کی آیت نمبر 5 ہے۔ آیت نمبر 5 مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں۔ آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ اسے ہم پڑھیں گے مفعولاً، وقف کی صورت میں مفعولہ پڑھیں گے کہ دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ دیاری پڑھیں گے، وقف کی صورت میں دیار پڑھا جائے گا، تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ فا ایک کلمہ، اذا دوسرا، جاء تیسرا، وعدو چوتھا، اولا پانچواں، ہما چھٹا، بعثنا ساتواں، علا آٹھواں، عبادن نواں، لا دسواں، اولی 11واں، بأسن 12واں، شدیدن 13واں، جاسو 14واں، خلالہ 15واں، الدیار جو ہے وہ 16واں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ واو ہے 17واں، کانا 18واں، مفعولہ 19واں۔ کل یہاں پر 19 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ فَإِذَا ملا کر پڑھیں گے، فَإِذَا جَاءَ، جاء میں آپ دیکھیں الف مدہ کے اوپر مد کی علامت ہے، اسے مد متصل کہتے ہیں، مد واجب بھی کہتے ہیں، مد لازم بھی کہا جاتا ہے۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، اور میگزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ جاء وعد اولاہما، اولاہما، بعثنا، علا علیحدہ ہے، کم علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے، علیکم عبادن، یہ اصل میں لی ہے، نا کے ساتھ استعمال ہوا تو لا پڑھا گیا، لا علیحدہ نا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، لنا۔ عبادن میں دال پر 2 زبر کی تنوین ہے، اسے لام کے ساتھ ملا کر لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا، عبادن لنا نہیں، عبادن لنا۔ لنا میں الف مدہ اوپر مد کی علامت، مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں، منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ عباد لنا،
اولی بأسن، بأسن میں حمزہ ساکن ہے تو اسے جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، بأسن شدید فجاسو، فجاسو۔ اچھا بأسن میں سین کے نیچے دو زیر کی ترمیم، شدید میں دال کے نیچے دو زیر کی ترمیم، سین میں جو دو زیر کی تنوین ہے اس کے بعد شین حرف اخفا ہے، دال کی تنوین کے بعد فا یہ بھی حرف اخفا ہے، تو دونوں مقامات پر اخفا کیا جائے گا، ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا اخفا کہلاتا ہے۔ بأس شدید فجاسوا خلال الدیار، خلالہ میں لام پر کھڑا زبر ہے، لام کھڑا زبر لا اور لام الف زبر لا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے، اور لام پر زبر سے الدیار کے دال کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، دال حرف شمسیہ، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے۔ خلال الدیار غلط، خلال الدیاری، یہاں وقف کریں گے تو دیار پڑھیں گے۔ اچھا دیاری پڑھیں گے تو را کے نیچے زیر باریک کر کے پڑھا جائے گا، جب وقف کریں گے تو دیار اور را ساکن ہو جائے گا، تو را ساکن ماقبل الف ہے وہاں پر کوئی حرکت نہیں، اس کا ماقبل یا ہے اور اس پر زبر ہے، تو اس صورت میں را ساکن ہوگا تو ناظرین اسے پر کر کے پڑھا جائے گا، دیاری باریک، دیار یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، وعدن میں دال پر دو زبر کی تنوین سے میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے، یہاں یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی کیا جائے گا، وعدن مفعولا نہیں، وعدن مفعولا، یہاں وقف کریں گے تو مفعولا پڑھیں گے۔ چلتے ہیں ناظرین کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی اس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ سبق ہم لکھ چکے ہیں ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، اور اب اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے وعدو، دوسرا اولا، تیسرا ہما ضمیر، اور کم یہاں پر بھی نمبر 3 آئے گا، چوتھا عبادن، اچھا جی نمبر 3 یہاں پر بھی آئے گا ضمیر ہے، پانچواں اولی، چھٹا بأسن، ساتواں شدیدن، آٹھواں خلالہ، نواں الدیار، اور وعدن گزر چکا ہے نمبر 1 میں، 10واں مفعولہ۔ تو کل 10 اسماء موجود ہیں۔ تو آئیے ناظرین یہاں پر ہم اسکرین پر لکھتے ہیں، بورڈ پر لکھتے ہیں۔ نمبر 1 وعدن، نمبر 2 اولا، نمبر 3 ہما، کم اور نا، ہما، کم اور نا۔ اچھا جی نمبر 4 عبادن، نمبر 5 اولی، اور نمبر 6 بأسن، نمبر 7 شدیدن، اچھا نمبر 8 خلال، نمبر 8 خلال، نمبر 9 دیار، اور نمبر 10 مفعولہ۔
ناظرین و سامعین، یہ 10 اسماء ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ اچھا جی، آ جائیے افعال کی جانب۔ تو پہلا فعل ہے جاء، دوسرا فعل ہے بعثنا، تیسرا ہے جاسو، چوتھا ہے کانا۔ تو کل یہاں پر 4 افعال ہیں۔ نمبر 1 جاء، نمبر 2 بعثنا، نمبر 3 جاسو، نمبر 4 کانا۔ ناظرین 4 افعال ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف فا، دوسرا اذا، تیسرا علا، چوتھا لی، فا نمبر 1 میں گزر چکا ہے، اور 5واں واو۔ کل یہاں پر 5 حروف ہیں۔ نمبر 1 فا، نمبر 2 اذا، نمبر 3 علا، نمبر 4 لی، اور اس کے بعد نمبر 5 واو۔ ناظرین 10 اسماء، 4 افعال، 5 حروف، تو کل ملا کر 19 کلمات ہیں۔ کل ملا کر 19 کلمات ہیں۔ چلیں جی، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ پہلا اسم ہے وعدن، وعدو۔ وعدو کا معنی وعدہ ہے۔ تو ناظرین عربی میں جو ہے وعدہ ہوتا ہے الف کے ساتھ ہوتا ہے اگر حالت نصبی میں ہو، اور اردو میں ہم وعدہ کہتے ہیں، آخر میں گول ہا آتا ہے، لیکن بات ایک ہی ہے، وعد کو وعدہ ہی کہتے ہیں۔ تو یہ وعدہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اولا۔ اولا کا معنی ہوتا ہے پہلا یا پہلی۔ اولا کا معنی ہوتا ہے پہلا یا پہلی، یعنی فرسٹ۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہما، جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو، ہما کی شکل میں ہوتی ہے، اور متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہما کی شکل میں بھی ہوتی ہے، جیسے علیہما بہما۔ ہما یا ہما اس کا معنی ہوگا وہ دونوں، ان دونوں۔ کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم، منفصل ہو تو انتم کی شکل میں، کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے، نا۔ جمع متکلم کی ضمیر ہے، جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو نا، منفصل ہو تو نحن کی شکل میں ہوتی ہے۔ نا یا نحن اس کا معنی ہوگا ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب۔ اس کے بعد ہے عبادن۔ عبادن جمع ہے عبد کی۔ عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ، عباد، عبادن بہت سے بندے۔ قرآن کریم میں ہے نا وعباد الرحمن، رحمان کے، اور رحمان کے بندے۔ اس کے بعد اولی، یہ ناظرین الو بھی ہوتا ہے، اولی بھی ہوتا ہے۔ حالت جو ہے وہ ناظرین رفع میں ہو تو ناظرین الو استعمال ہوتا ہے، اور نصب یا جر میں ہو تو پھر یہ اولی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ذو کی جمع ہے۔ ذو کا معنی ہوتا ہے ذو یا ذی، ذو مال، ذی مال، ذو منصب، ذی منصب۔ تو اس کا معنی ہوتا ہے والا، اور یہ جمع کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے والے۔ دونوں میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے بأسن۔ بأسن کا معنی کیا ہوگا ناظرین؟ بأسن کا معنی ہوتا ہے لڑائی،
بأسن لڑائی، شدید کا معنی شدید سخت. عام طور پر ہم کہتے ہیں نا شدید بخار ہے، شدید سر میں درد ہے، میری فلاں سے شدید خدا نخواستہ لڑائی ہے، تو یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں خلال. اچھا خلال کسے کہا جاتا ہے؟ خلال کا معنی ہوتا ہے اندر، خلال کا معنی ہوتا ہے اندر. دیار دارن کی جمع ہے، دار کا معنی ہوتا ہے گھر، دیار بہت سے گھر، دار گھر، دیار بہت سے گھر. اس کے بعد ہے مفعولہ. مفعولہ، مفعول جو ہے یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے ناظرین، اور اس کا معنی ہوتا ہے کیا ہوا، پورا کیا ہوا یا کیا ہوا، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے. فاعل کرنے والا، مفعول جس پر کام واقع ہو. آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب. جاء فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ آیا، اور چونکہ آگے وعدو اس کا فاعل بن رہا ہے تو جب وعدہ آیا، ٹھیک ہے. بعثنا فعل ماضی معروف، صیغہ جمع متکلم، اور اس کا معنی ہے ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا. اور پھر اس کے بعد ناظرین جاسو. جاسو فعل ماضی معروف، صیغہ جو ہے وہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ گھس گئے، وہ گھس گئے، وہ داخل ہو گئے یا وہ گھس گئے. اس کے بعد آپ دیکھیں کانا. کانا جو ہے یہ فعل ناظرین فعل ماضی معروف کے وزن پر ہے، اور صیغہ واحد مذکر غائب، صیغہ واحد مذکر غائب. اور یہ فعل ناقص ہے. فعل ناقص وہ فعل کہ جس میں فعل کی تمام خصوصیات نہ پائی جائیں بلکہ اسم کی بھی کچھ خصوصیات اس میں پائی جائیں. جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے. تو کانا وہ تھا یا وہ ہے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. چلتے ہیں حروف کی، یعنی فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. اذا کا معنی ہوتا ہے جب، علا استعلا بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر اوپر، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کے لیے واسطے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. واو کا معنی ہے اور. 19 کلمات میں کل 2 کلمات ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 وعدن میں وعدہ، نمبر 2 شدید. آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. فا زبر فا، حمزہ زیر ای، دال الف زبر دا، فاذا، جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ، جا آ، واو عین زبر وا، دال پیش تو، وعدو، حمزہ واو پیش او، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، میم الف زبر ما، اولاہما. با زبر با، عین سا زبر عث، نون الف زبر نا، بعثنا، عین زبر آ، لام یا زبر لی، کاف میم پیش کم، علیکم، عین زیر ای، با الف زبر با، دال لام دو زبر دل، لام زبر لا، نون الف زبر نا، عباد لنا، حمزہ پیش او، لام یا زیر لی، اولی، با حمزہ زبر با، سین دو زیر سن، با سن، شین زبر شا، دال یا زیر دی، دال دو زیر دن، شدیدن. فا زبر فا، جیم الف زبر جا، سین واو پیش سو، فجاسو، خا زیر خی، لام کھڑا زبر لا یا لام الف زبر لا، لام دال زبر لد، دال زیر دی، یا الف زبر یا، را زیر ری، خلال الدیاری، یہاں وقف پڑھیں گے تو دیار پڑھیں گے. واو زبر وا، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، وکانا، واو عین زبر وا، دال میم دو زبر دم، وعدم، میم فا زبر مف، عین واو پیش او، لام دو زبر لن، وعدم مفعولن، یہاں وقف کریں گے تو مفعولہ پڑھیں گے. یہ ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ. سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا
مفعولا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ فا پس اذا جب، جا آیا، وعد وعدہ، اولا پہلا، ہما ان دونوں میں سے، بعثنا ہم نے بھیجے، علی پر کم تمہارے، عبادن بندے۔ اور اس کے بعد ناظرین لا، یہاں پر اس کا کوئی معنی نہیں ہے، نہ اپنے، اولی والے، بأسن لڑائی، شدید شدید، فا پس جاسو وہ گھس گئے، خلالہ اندر، الدیار گھروں، وا اور کانا تھا، وعدن وعدہ، مفعولہ پورا کیا ہوا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مفعولا۔ سو جب ان میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے، بس وہ شہروں میں تمہیں ڈھونڈنے کے لیے پھیل گئے اور یہ وعدہ پورا ہونے والا تھا۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ اور تفسیر ناظرین ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر جو 1 ہے اس پر ہی گفتگو کر رہے تھے، اور پہلی بات ناظرین سبحانہ، اس پر ہم نے گفتگو کی کہ اس کا لغوی معنی کیا ہے اور اصطلاحی معنی کیا ہے، اور آخر میں ناظرین ظاہر ہے کہ ہم نے آپ کو پھر یہ بھی بتایا کہ سبحان اللہ کہنے کی فضیلت کیا ہے۔ تو کہیں پر سبحان اللہ و بحمدہ کے الفاظ ہیں، کہیں سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر یہ الفاظ ہیں، کہیں پر جو ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، مختلف الفاظ ہیں، لیکن سب میں سبحان اللہ آتا ہے۔ اس کی کتنی فضیلت ہے ناظرین، بے شمار اس کی فضیلتیں ہیں۔ اور سبحان اللہ کہنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے اور ہر ایسی چیز سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے، اور اس کو یہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ شریک سے، بیوی سے، بچوں سے اور تمام رذائل سے پاک ہے۔ تسبیح کا لفظ بولا جاتا ہے اور اس سے ذکر کر کے تمام الفاظ مراد ہوتے ہیں، اور کبھی اس سے نفلی نماز مراد ہوتی ہے جسے صلاۃ التسبیح ہم کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بکثرت تسبیحات ہیں۔ سبحان کا لفظ بالعموم اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جیسے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، اور اسی طریقے سے سبحان اللہ و بحمدہ، تو اکثر یہ اضافت کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے، مضاف بنتا ہے۔ اب آ جائیے ناظرین، جو اگلا جو کلمہ ہے وہ ہے اسرا۔ اسرا کا لفظ سرا سے بنا ہے، سین را یا، اس کا معنی ہے رات کو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، سورہ ہود آیت نمبر 81، آپ رات میں اپنے اہل کو لے جائیے۔ اور یہ بھی فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، بنی اسرائیل آیت نمبر 1، سبحان ہے وہ جو اپنے بندے کو رات کے ایک لمحے میں لے گیا۔ ناظرین و سامعین، اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ کیوں فرمایا گیا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، پاک ہے وہ ذات۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے ناظرین کہ ایک تو یہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے معراج کا ذکر ہے،
اور جب نبی علیہ السلام کی معراج کا ذکر ہے تو یہ روحانی یہاں پر معراج کا ذکر نہیں ہے، بلکہ جسمانی جو ہے وہ معراج کا ذکر ہے، کیونکہ خواب میں حضور نبی کریم علیہ السلام کو کئی مرتبہ معراج ہوئی، یعنی بعض روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صرف آپ کی روح کو معراج ہوئی تھی، جیسے مثال کے طور پر عتبہ بن مغیرہ بن الاخنس بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ علیہ السلام کی معراج کے متعلق سوال کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے سچا خواب تھا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو سیر کرائی گئی۔ اسی طریقے سے ناظرین اور بھی روایات ہیں کہ جس میں جو ہے وہ روحانی معراج کا ذکر ہے، لیکن یہاں پر جو ذکر ہے ناظرین وہ جسمانی معراج کا ذکر ہے، اس لیے کہ عبد کہیں پر بھی استعمال ہوا ہے نا تو قرآن کریم میں تو روح مع الجسم کے استعمال ہوا، جیسے مثال کے طور پر جو ہے وہ ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کہ یہاں پر بھی جو عبد ہے اس سے مراد روح مع الجسم ہے، صرف روح مراد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فقام عبد اللہ، یہ بھی قرآن کریم میں یوز ہوا کہ اللہ کا بندہ کھڑا ہوا، تو وہاں بھی عبد سے مراد روح مع الجسم ہے، صرف روح مراد، تو یہاں پر بھی عبد سے مراد روح مع الجسم ہے، صرف روح مراد نہیں ہے، ورنہ روحانی طور پر تو کئی مرتبہ آپ کو معراج نصیب ہوئی۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ ناظرین یہ اگر روحانی معراج ہوتی نا تو کبھی بھی اس پر اعتراض نہیں ہوتا، کبھی بھی اس پر اعتراض نہ ہوتا، آبجیکشن نہ ہوتا۔ اس کی وجہ ہے، مثال کے طور پر اللہ رب العالمین بھی فرمانا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو لے گیا، اسے پتہ ہے کہ یہ لوگ اعتراض کریں گے، کیونکہ یہاں پر سبحان الذی کہنے کی ضرورت نہیں تھی اگر روحانی معراج ہوتی۔ روحانی معراج حضور نبی کریم علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی چلے گئے اور پھر وہاں سے جنت کی اور ہر چیز کا مشاہدہ فرمایا، جنت کی سیر فرمائی، ہر چیز کا مشاہدہ فرمایا۔ تو ناظرین اگر روحانی طور پر ہوتی تو پھر روحانی طور پر تو بہت سی چیزیں ہیں، تو یہاں پر پھر سبحان الذی کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مثال کے طور پر آپ جب خواب دیکھتے ہیں تو آپ خواب میں یعنی بعض اوقات دوسرے ملک میں ہوتے ہیں، کوئی مکہ مدینے سے آتا ہے، مکہ شریف سے مدینہ منورہ سے، تو بعض اوقات وہ خواب میں وہیں پر گھوم رہا ہوتا ہے اور پھر آنکھ کھلتی ہے بالکل یہاں پر ہوتا ہے، تو آنن فانن وہاں جانا، آنن فانن کسی اور ملک میں جانا، کہیں اور چلے جانا، تو ناظرین یہ خواب میں تو ممکن ہے۔ نبی علیہ السلام کا خواب وحی برحق ہے، وحی الہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو خواب میں اگر یہ معاملہ ہوتا روحانی طور پر تو پھر سبحان الذی کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سبحان الذی کہنے کی ضرورت ہی اس لیے ہے کہ یہ جسمانی معراج تھی، روح مع الجسم کی معراج تھی، اور یہاں پر کفار نے اعتراض کرنا تھا تو کہ بھئی یہ رات کے قلیل حصے میں یہ آنن فانن کیسے ہو گیا بھلا بتاؤ۔ تو یہاں اور پھر ناظرین زمین کے مدار سے اوپر تشریف لے جانا، یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصی جانا، پھر وہاں پر انبیاء کا تشریف لانا، سب کو امامت یعنی سب کا مقتدی بننا اور آپ علیہ السلام کا امام بننا، پھر وہاں سے آسمانوں پر تشریف لے جانا، زمین کے مدار سے نکل جانا، پھر آسمان میں کتنے کرے ہوتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، ان سب کو پار کر جانا۔ تو سائنسی طور پر عقلی طور پر ناظرین یہ ظاہر ہے کہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ تو معجزہ وہی ہوتا ہے جو عاجز کر دے، معجزہ وہ ہوتا ہے جو سمجھ میں نہ آئے، جو سمجھ میں آ جائے وہ معجزہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر عقل نہیں لڑانی، ٹھیک ہے نا، تو اللہ کے فرمان پر بالکل اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے۔ تو معجزہ وہ ہوتا ہے جو سمجھ میں نہ آئے، اور معجزہ وہ نہیں ہوتا جو سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے جب رات کے اس قلیل حصے میں کہاں سے کہاں تشریف لے گئے، پھر واپس بھی آ گئے، سارا نظام روکا گیا، اور کہتے ہیں نا کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک دم سر عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ زنجیر بھی ہل رہی ہے، بستر بھی گرم ہے، پانی ٹپکایا تو وہ پانی زمین پر آنے سے پہلے آپ تشریف لے آئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو اسی لیے فرمایا کہ تم جو سمجھتے ہو نا تم اپنے اعتبار سے سمجھ رہے ہو، یہاں رب تعالیٰ لے گیا، صحیح ہے نا، اور رب تعالیٰ وہی جو ہر عیب سے پاک ہے، قریب ہونا دور ہونا اس کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اس پر انشاءاللہ مزید عرض کروں گا، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہے، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کہاں سے؟ محمد مصطفیٰ رضا کراچی سے۔ جی بیٹا سبق کو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم. جزاک اللہ بیٹا، بہت اچھے طریقے سے، بہت اچھے انداز سے آپ نے پڑھا. اللہ رب العالمین آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ابریش بیٹا کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا جاء وعد أولاهم لنا أولي شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ جی تاندلہ والا سے. سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ لگتا ہے کہ لائن ڈسکنیکٹ ہو چکی ہے. اور ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. ہمارا انسٹاگرام ہے، فیس بک پیج ہے، یوٹیوب ہے، اور خاص طور پر یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائیے کا جو بھی سیگمنٹ جو بھی ایپیسوڈ دیکھنا چاہیں تو آپ ناظرین قرآن سنیے اور سنائیے کے نام سے ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے تو انشاءاللہ آپ اس ایپیسوڈ سے مستفیض ہوں گے. صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا. مجھے بھی مدینے بلا.